السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہماری بہن نے جو اس سے پہلے بریک سے پہلے سوال کیا تھا، اذن فی الناس بالحج، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے۔ آیت نمبر 27، پارہ نمبر 17 نمبر پارہ سورہ حج میں آیت ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری شادی آسان کرے گا۔ تو گفتگو چل رہی تھی اولاد کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ایک عطیہ اور ایک نعمت کے طور پر ذکر فرمائی، اپنی قدرت کے طور پر ذکر فرمائی۔ اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتے ہیں جڑواں دے دیتے ہیں۔ ایک ہی حمل کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو گئے، بعض مرتبہ اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اولاد کا ہونا اللہ کی قدرت، آسمان و زمین کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہودیوں کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں؟ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کی تھی، اللہ کو دیکھا تھا، آپ نے تو ڈائریکٹ اللہ سے بات بھی نہیں کی ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو آگے آ رہی ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، جی آپ کا پروگرام بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ میں یہ سن رہی تھی، میری بیک میں بہت سخت درد ہے، آپریشن ہوا ہے تو وہ درد ابھی نہیں جا رہا۔ اللہ، یہ اوپر پہلے ہی بتایا نا کمر میں درد کا علاج۔ جی کمر میں جی درد ہے اور ادھر ہپس میں بھی آیا تو یہ نہیں درد نہیں جا۔ میں وہ دوائی لے رہی ہوں، گولیاں لے رہی ہوں جو ہاسپٹل والوں نے دی ہے، ہاں تو وہ ابھی نہیں جا رہا درد۔ جی تو زیتون کے تیل پر، جی زیتون کے تیل پر عمل بتایا، وہ آپ بھی عمل کر سکتی ہیں وہ۔ جی ٹھیک ہے، سورہ مومنون کی والا عمل آپ بھی کریں۔ جی سورۃ مومنون کی کون سی؟ لاسٹ آخری 4 آیتیں، اس کو تیل پر دم کر دیں 1 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھ کر، اور پھر وہ تیل لگا دی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ مزید ایک کال کو شامل کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، مجھے نیک میں پین شروع ہو گیا، درد شروع ہو گیا، اس کے لیے پڑھنے کے لیے بتائیں۔ گردن میں درد ہے؟ اچھا گردن میں درد ہے۔ ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ ابھی بتا، نماز پڑھنے جا رہے ہوئے پھر نہیں ہوں گا میں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا ہی نمبر ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور ایک کال شامل کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ Sheikh, I'm sorry I rang yesterday about the shoulder pain and back pain. I didn't know if you said the last 4 ayat of Surah Al-Mu'minun. Or Para to number read 11 18. times. Yeah, para number 18. Okay. To read 11 times Yes. at night before bed. Yeah. Jazakallah. And I've had, you've told a sister, when somebody is ill all the time, to read Surah Al-Mu'minun 41 times for 40 days. Is that last 4 ayat again? Yeah, same. Jazakallah. I just heard you've told a sister about a back pain on the oil, olive oil. Olive oil, for the to read massage. Surah Al-Mu'minun again? Yeah, 100 times. 100 times and blow on the oil and then use it on the pain. Yeah. Just back pain or anywhere? Anyway. Jazakallah. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ہمیں سوال پوچھنا تھا کہ آیت کریمہ کا اس حاجت کے لیے ہم کس طرح کر سکتے ہیں, اس کا عمل کس طرح کر سکتے ہیں, اور زیادہ پڑھنے سے کہتے ہیں بھاری پڑتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, یہ تو صحیح ہے کیا؟ ٹھیک ہے, یہ بھی بتاتے ہیں. ہاں اچھا جی, السلام خدا حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. ہمارے بھائی نے پوچھا گردن میں درد رہتا ہے, اس کے لیے کیا پڑھیں؟ سورہ شعراء کی ایک آیت ہے, سورہ شعراء پارہ نمبر 19 میں پارے میں, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب تم پکڑو گے تو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے. یہاں پر 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کو گردن پر مل دیں. صرف دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کریں. اگر نمازوں کے بعد ہے تو اچھا ہے, ورنہ عام وقت میں بھی کر سکتے ہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بس شکر الحمدللہ. آپ کی دعا ہے. میرے بچوں کے لیے دعا کرنا. انشاءاللہ. چھوٹے کا کدھر رشتہ نہیں ہوتا, اللہ کوئی وظیفہ کو بتا دو, انشاءاللہ ہو جائے. بس دعا میں یاد کرنا. تھوڑی پریشانی ہے, بس پریشانی حل ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت کریمہ کا عمل پوچھا گیا ہے. دیکھیے, آیت کریمہ کہتے ہیں اس دعا کو جو حضرت یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت وہ آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی ہے. قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ان کا ذکر ہے, اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, کہ جس وقت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر گئے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اس وقت پکارا رب کو, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیری ذات پاک ہے, بے شک میں ہی قصوروار ہوں. فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو نجات دی اس غم سے, اس تکلیف سے. وکذالک ننجی المؤمنین, اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی یہ پڑھ کر دعا کی تو یونس علیہ السلام کو نجات دی, یہ ان کے ساتھ خاص نہیں, مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دے دیتے ہیں. 1.25 لاکھ مرتبہ 125,000 ٹائم اس آیت کو پڑھنا ہے. کسی بڑی مصیبت, کوئی بڑے حادثے کے موقع پر کچھ حضرات, کچھ افراد مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ ایک مجلس میں ہو جائے یا ایک دن میں ہو جائے, جتنا جلدی ہو سکے اتنا. باقی آپ کا یہ کہنا کہ زیادہ پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے, یہ صحیح نہیں. زیادہ پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہے, لیکن یہ ہے کہ جس طرح دواؤں میں ایک ڈوز ہوتا ہے کہ بھئی پیراسیٹامول آپ 2 ٹیبلٹ لیں گے تو فائدہ ہوگا, ٹھیک اسی طرح ایک ڈوز ہے. 1.25 لاکھ مرتبہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا, اور زیادہ پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہے. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرے سر میں بڑی درد ہے اور پھنسیاں بھی نکل آتی ہیں سر میں. آدھے سر میں یا پورے سر میں؟ یا آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی, آپ نے پہلے مجھے عمل بتایا تھا نا کہ سر ماتھے پر ہاتھ رکھ کے تو آپ پڑھیں یا کبھی ہو یا کبھی ہو. پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور بعد میں بھی وہ بھی کرتی ہوں. درد تو ٹھیک, ایک دم چکر اتنے زور سے آتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا, میری نظر بھی خراب ہو جاتی ہے اسی وقت. اللہ, یہ آدھے سر میں ہوتا ہے پورے سر میں؟ پورے سر, مطلب آگے ماتھے پر سارے سر میں تقریباً. ٹھیک ہے, اب چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بھی نکلنے شروع ہو گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا چاہنی ہوں یہ عزلہ دے نفل نیت کس طرح کرنا ہے اور کئی نمازیں نہ پڑھی سکنا؟ کس وقت؟ فجر کے بعد؟ خالی فجر کے بعد ہی پڑھی سکنا عزلہ نفل؟
اچھا نفل کب پڑھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں. میں ابھی جواب دیتا ہوں, آپ پروگرام دیکھتی رہیں. اچھا اوکے. السلام علیکم. بچوں کے رشتے کے لیے آپ سورہ ممتحنہ پڑھتی رہیں روزانہ, اور سر میں درد کے لیے آپ نے یا قوی والا عمل شروع کیا ہے. سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 الرحمن کے بعد یہ سورج شروع ہوتی ہے. اس میں پہلے ہی پیج پر یہ آیت آتی ہے, آپ اس کو نوٹ کریں, اور یہ آیت روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں آپ. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, نہ ان میں سر چکراتا ہے اور نہ سر میں تکلیف ہوتی ہے, یعنی جو فیزی جیسا محسوس ہوتا ہے ڈیزی, اس طرح کا محسوس نہیں ہوگا. یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے, پارہ نمبر 27. الرحمن کے بعد جو صورت ہے اس صورت کے پہلے رکوع میں آیت ہے. ہماری بہن نے یہ پوچھا نفل نماز کب پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے نفل نمازوں کے ٹائم بہت زیادہ ہے. جن ٹائم پر آپ نہیں پڑھ سکتے وہ بتا دیتے ہیں, تاکہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے باقی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. جس وقت فجر کا ٹائم شروع ہو گیا, فجر کا ٹائم بگننگ ٹائم اور فجر, اس وقت صرف 2 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں وہی ایک نفل ہے. اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں. پھر فرض نماز جو ادا کرتے ہیں 2 رکعت, اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں سورج نکلنے تک, اور سورج نکلنے کے بعد بھی 15 منٹ تک. جس وقت سورج نکل گیا 15 منٹ ہو گئی, اب نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. جس وقت زوال کا ٹائم آئے گا, ظہر سے پہلے جو زوال ٹائم بگننگ, اس کا 10 منٹ کا ٹائم ہے, جس وقت آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. اور تیسرا, عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو اب مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ 3 ٹائم ہیں جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے, ایک صبح میں, ایک دوپہر میں, اور ایک شام مغرب کے وقت, یعنی مغرب سے پہلے جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اب کوئی نفل نماز نہیں ہوگی. باقی وقت میں آپ پڑھ سکتی ہیں, ظہر سے لے کر عصر تک, عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک, اور سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک. یہ پورا ٹائم ہے. ظہر سے لے کر عصر تک بھی پڑھ سکتی ہیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ماشاء اللہ. میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک تو سجدہ صاحب جب ہم تحیات کرتے ہیں تو اشہد اللہ کے بعد سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے دوبارہ تحیات شروع کرتے ہیں. جی. اگر نماز کے آخر میں خیال آ جائے, یعنی درود شریف کے بعد خیال آ جائے کہ کوئی ہو گیا ہے, مطلب خطا ہو گئی ہے, جی جی, تو پھر سجدے کا کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اوابین جو پڑھے جاتے ہیں ان کا ثواب, اور چونکہ نماز مغرب میں ہماری 3 فرض اور 2 سنت اور 2 نفل ہوتے ہیں, اور اوابین 6 رکعت نفل ہوتے ہیں, تو اس کی ترتیب ذرا بتا دیں, بڑی مہربانی ہوگی, اللہ آپ کا اجر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. 2 سوال تھے آپ کے. پہلا سوال یہ کہ درود شریف کے بعد, دیکھیے اصل طریقہ جو ہے سجدہ سہو کا یہی ہے کہ تحیات بھی پڑھ لیں آپ, درود شریف بھی پڑھ لیں, دعا بھی پڑھ لیں, پھر اس کے بعد سلام پھیریں ایک سائٹ پر, اور پھر سجدہ سہو کریں 2, اور پھر بیٹھ کر پھر التحیات, درود شریف اور دعا پڑھیں. امام کے لیے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صرف التحیات کے بعد سلام پھیر دے, تاکہ مقتدیوں کو اتنا احساس ہو کہ کوئی گڑبڑ ہے, اتنی جلدی تو سلام نہیں پھیرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ سجدہ سہو کرنے والے امام صاحب. گویا ایک وارننگ کے طور پر ہے, تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ جلدی سلام پھیرا ہے, اس کا مطلب سجدہ سہو ہونے والا ہے. ورنہ عام حالات میں انفرادی نماز پڑھنے والے یا آپ گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں تو پورا پڑھنے کے بعد ہی سلام پھیر. اگر آپ کو یاد آیا ان تمام چیزوں کے بعد, بلکہ اس سے بھی آگے, سلام پھیر دیا آپ نے دعا کے لیے, آپ کو یاد ہی نہیں تھا, پھر خیال آیا کہ میری تو نماز میں مسٹیک ہوئی تھی, تو اس وقت سلام پھیر دیں اور پھر 2 سجدے کر لیں, اور پھر دوبارہ بیٹھ کر التحیات درود شریف, جب تک آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو ختم کرنے والا ہے. جیسے سلام پھیرنے کے بعد آپ بیٹھی, اسی طرح آپ کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہے, کسی سے بات چیت بھی نہیں کی, کوئی کھانا پینا بھی نہیں کھایا, اسی طرح بیٹھی ہیں, ذکر کر رہی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. کوئی ایسا عمل نہیں جو نماز کے خلاف آپ نے کیا ہو. تو چاہے
10-15 منٹ بھی گزر جائیں، اس وقت آپ کو خیال آئے، پھر بھی آپ 2 سجدے کر کے اپنی نماز کو مکمل کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا عمل کر دیا جو نماز کو توڑنے والا ہے، کسی سے بات کر لی، کوئی کھانا پینا کھا لیا، یا آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا، تو اب دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ دوسرا آپ کا سوال تھا اوابین کا ثواب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد پڑھے اس کو 12 سال نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اوابین جو ہے یہ بزرگوں کی، نیک لوگوں کی نماز ہے، صالحین اور عابدین کی نماز ہے۔ اواب کے لفظی معنی ہوتے ہیں رجوع کرنے والا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ جو 6 رکعت ہے یا 4 رکعت ہیں کس طرح پڑھی جائیں؟ دیکھیے نفل نماز کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا نماز۔ تو اگر ہم مغرب کی نماز کے بعد صرف 6 رکعت سب پڑھ لیں، 2 رکعت اس میں پہلی سنت کی نیت سے، باقی 4 نفل کی نیت سے، تب بھی ثواب مل جائے گا اس کا۔ یا آپ جو 4 رکعت پڑھتی ہیں، 2 سنت مغرب کی، 2 نفل مغرب کی، اور اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں، گویا ٹوٹل 8 پڑھیں، تب بھی ثواب ملے گا۔ آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ مغرب کی 3 رکعت کے بعد 6 رکعت ٹوٹل پڑھ لیں، وہ سب کے سب زائد نماز ہیں۔ اصل نماز تو مغرب کی نماز تھی، فرض نماز، باقی یہ 6 رکعت ایکسٹرا ہیں۔ پہلی کو آپ 2 رکعت سنت کی نیت سے پڑھیں، باقی 2 کو یعنی 4 کو آپ نفل کی نیت سے پڑھیں۔ نفل نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ ایک نفل نماز تو اوابین کی نماز ہے، ایک نفل نماز جو دن میں پڑھی جاتی ہے اشراق کی نماز ہے، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ایک نفل نماز چاشت کی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، 1.5-2 گھنٹہ، اس کے بعد یعنی زوال سے کچھ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ رات کی نمازوں میں تہجد کی نماز ہے بڑی فضیلت والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر پابندی کی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو آپ پر یہ نماز واجب تھی، امت پر سے اس کی فرضیت ختم ہو گئی، شروع میں فرض تھی، بعد میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم رہی۔ سورہ شورا کی آخری آیتیں چل رہی ہے جس میں معاندین یہودیوں کی طرف سے جو سوال آیا کہ آپ پر ہم کیسے ایمان لائیں، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تو ڈائریکٹ اللہ سے بات چیت کی ہے، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا ہے، اور آپ کو تو اس طرح کا موقع نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس آیت میں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ 3 طریقے اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بات چیت نہیں کرتا ہے، الا کسی بھی انسان سے اللہ بات کرے گا الا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا قریب کیا، پھر بھی میرے اور رب کے درمیان 70,000 حجاب موجود رہے، پردے موجود تھے۔ اندازہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے لے جایا گیا، اور پھر رب نے آپ سے کلام کیا، پھر بھی آپ فرماتے ہیں 70,000 حجاب تھے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ اس طرح حجاب کے پیچھے سے بات کرے گا، او یرسل رسولا یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے گا، اور فرشتہ اللہ کے پیغام کو لے کر آئے گا، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی۔ سم ٹائم ایسا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسانی شکل میں فرشتہ بھی نہیں آیا، فرشتہ ڈائریکٹ بھی نہیں آئے فرشتوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے دل پر ایک بات ڈال دی، یہ بھی ایک وحی ہوتی تھی۔ حدیث میں جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا تھا کیف یاتیک الوحی، کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو شروع بخاری میں ذکر فرمایا ہے، مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، بیل کی آواز، اس طرح محسوس ہوتا ہے،
اور یا ایسے جیسے پتھر کے اوپر کوئی زنجیر کھینچے ایسی آواز آتی ہے، اور اس آواز میں پیغام ہوتا ہے وحی کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جب بھی کسی انسان سے بات کرے گا ان 3 طریقوں سے، یا فرشتے کو بھیجے گا، یا وحی نازل کی جائے گی، یا پردوں کے پیچھے سے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کی ہے مشافہتاً، بلکہ ان کی طرف بھی آواز آئی ہے، پردے کے پیچھے سے آواز آئی ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، ریکویسٹ کی تھی، رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ دیکھیے لن ترانی عربی گرامر کے اعتبار سے ایمفیسائز کیا گیا ہے نفی کو، ہرگز نہیں دیکھ سکتے آپ۔ ولیکن انظر الی الجبل، اگر آپ کی تمنا ہے تو ذرا اس پہاڑ کو دیکھیں، اس پر رب کی تجلی نازل ہوگی۔ جب تجلی نازل ہوئی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط مخلوق بھی رب کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معاندین کا، یہودیوں کا جواب یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈائریکٹ بات نہیں کی، بلکہ پردوں کے پیچھے سے آواز آتی تھی۔ انہ علی حکیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب، اسی طرح ہم وحی نازل کرتے ہیں آپ کی طرف کتاب کی، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ انبیاء کرام کو نبوت سے پہلے نہیں پتہ ہوتا تھا ایمانی احکام کیا ہے۔ ہاں، ایمان یہ ان کی خلقت میں پیدائش سے ہی ہوتا ہے، یعنی ہر نبی اصول ایمان پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایمان کے بارے میں جزیات، اسلام کے احکام یہ نہیں پتہ ہوتے تھے، اور ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں انبیاء کرام کے مخالفین نے انبیاء پر ہر قسم کی تہمتیں لگائیں، ہر قسم کے سوالات کیے، ان پر تنقیدیں اور کرٹیسائز کیا ان کو، لیکن کسی قوم نے کسی نبی پر یہ نہیں کہا کہ اعلان نبوت سے پہلے تو آپ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب نبی نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت پر لاتے ہیں، وہ ہدایت کا راستہ جو اللہ نے مقدر فرمایا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور، تمام کام اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الحمدللہ سورہ شورى ختم ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، شرور سے فتنوں سے حفاظت فرما، ہمیں جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔